راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کے قتل کا واقعہ، مقتولہ کے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی، جوڈیشل مجسٹریٹ قمر عباس تارڑ کی نگرانی میں قبر کی کھدائی۔ سدرا کو 17 جولائی کو جرگے کے حکم پر قتل کیا گیا تھا۔ 3 ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ مانسون کا 5واں اسپیل برسنے کو تیار۔ آج سے 31 جولائی کے دوران موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، راولپنڈی، مری، گلیاد، اٹک، چکوال، گجرات، جہلم اور گجرانوالہ میں بادل برسیں گے۔ فیصل آباد، سیالکوٹ، ناروال، ٹوبہ ٹیکسنگ، جھنگ، سرگودا، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاول نگر اور ملتان میں بھی بارشوں کا امکان۔ ملک بھر میں بارشوں کے باعث حادثات میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 8 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے۔ مانسون بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 279 ہو گئی، جبکہ 676 افراد زخمی ہیں۔ دریا اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ دریائے راوی، جہلم، ستلج اور چناب کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ دریائے سندھ میں بڑا سیلابی ریلا ڈی جی خان کی حدود میں داخل۔ جنگ میں دریائے چناب میں طغیانی سے 10 سے زائد دیہات زیر آب۔ فصلوں اور آبادیوں میں پانی داخل، رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ حافظ آباد میں دریائے چناب کے اطراف کٹاؤ میں اضافہ۔ تونسا شریف میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار۔ زرعی اراضی دریا بورڈ سہون شریف میں کچھے کے علاقے میں 10 روز سے سیلابی صورتحال برقرار۔ 3 یونین کونسلز کے متعدد دیہات کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع۔ بھکر میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار۔ پانی زرعی اراضی میں داخل، فصلوں کو نقصان۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال۔ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کے متعدد علاقے زیر آب۔ سانحہ بابوسر میں لاپتہ افراد میں نجی ٹی وی کی اینکر بھی شامل۔ سرچ آپریشن کے دوران اینکر کا کارڈ اور پرس مل گیا۔ وزیر خارجہ صاحب ڈار کا ترکھا منصب حکام سے ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ دونوں رہنماؤں کا انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ فوری جنگ بندی اور امدادی رسائی کو یقینی بنانے پر زور۔ منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر اتفاق۔ وزرائے خارجہ کا فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ کے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ بحران، فلسطینی عوام کی مشکلات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا غزہ کے لیے فوری بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف اہم قدم۔ نیو یارک میں 2 ریاستی حل پر کانفرنس آج سے شروع ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سعودی قیادت مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے کوشاں۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ ہموار اور خطے میں امن اور استحکام آئے گا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، امریکہ اور اسرائیل نے کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ چینی باشندوں پر حملے میں ملوث فتح الخارج کے 3 دہشت گرد ہلاک۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں سی ٹی ڈی کا مکان پر چھاپا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی کلعدم تنظیم کے کارندوں کی موجودگی کے اطلاع پر کی گئی۔ دہشت گردوں کا تعلق کلعدم تنظیم سے تھا۔ 2 کی شناخت زعفران اور قدرت اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دہشت گرد زعفران پر حکومت نے 2 کروڑ روپے انعام رکھا ہوا تھا۔ ہلاک ملزمان میں 1 خودکش حملہ آور اور 2 دہشت گرد تھے۔ دہشت گردوں نے گزشتہ سال چائنیز پر حملہ کیا تھا۔ مارے گئے ملزمان سے 1 کلیشنکوف، 2 TTP پسٹل، خودکش جیکٹس اور ڈائری برآمد۔ ڈائری میں ٹارگٹ لکھے ہوئے تھے۔ DSP CTD راجہ عمر خطاب کی میڈیا سے گفتگو۔ بنو کے علاقے نورڈ میں فتنہ الخارج کی شاہراہ عام پر ناکہ بندی کی کوشش ناکام۔ بنو پولیس کی بروقت کارروائی سے دہشت گرد فرار۔ ہتھیار اور سنائپرز رائفلز برآمد۔ پولیس نے فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کی مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ DPO بنو کے مطابق تھانہ مریان پر ڈرون حملہ ناکام۔ پولیس کی جوابی کارروائی سے دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ انتظامیہ سرکاری ریٹ پر چینی فروخت کروانے میں ناکام۔ انتظامیہ کے چھاپے، مقدمے اور گرفتاریاں بے سود۔ شہری مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور۔ بیشتر دکانداروں نے چینی بیچنا چھوڑ دی۔ اسلام آباد، ملتان اور پشاور میں چینی کی قیمت کی ڈبل سینچری۔ فیصل آباد اور کوئٹہ میں چینی 190 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ لاہور کی مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمت کے معاملے پر غیر یقینی کی صورتحال۔
छोटे दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। इंतजामिया बड़े स्टोर्स पर हुकूमती रेट पर चीनी फरोख्त करवाने में मुतहरिक। महंगाई की शरह उरूज पर पहुंच गई। हमारे दौर में बिजली का जो बिल 1500 आता था, अब वो 18,000 रुपए तक पहुंच गया। चीनी, पेट्रोल, गैस और दीगर अशिया महंगी हैं। 5 अगस्त को एहतजाज हर सूरत होगा, तैयारी मुकम्मल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी PTI और इनकी अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को असासाजात जाहिर न करने पर नोटिस भेजने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। वजीर दाखिला की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर जियाद सलीम की रिहाइश गाह पर आमद। अहले खाना से ताज़ियत दिली हमदर्दी का इजहार। वजीर दाखिला ने कहा, शोहदा के खानदानों की कुर्बानी को कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर जियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। आपके खानदान का हर तरह से ख्याल रखेंगे। मेजर जियाद सलीम के वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2005 में मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। ज़ायरीन के इराक और ईरान के ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की गवादर सेफ सिटी मनसूबे पर भी काम शुरू करने की हिदायत। ज़ायरीन को रवां साल ज़मीनी रास्ते से इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन फ़ज़ाई रास्ते से इराक और ईरान का सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा, यह मुश्किल फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। हुकूमत ज़ायरीन के सफ़र को महफूज और आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। PIA का 8 अगस्त से अरबाइन के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान। बिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। प्लांट फॉर पाकिस्तान वजीर आला पंजाब का विजन है। जंगलात में आग बुझाने के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। लाहौर के रिंग रोड पर शजरकारी मुहिम का आगाज। वजीर मरीम औरंगजेब ने पौधा लगाया। दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में फतह हासिल की। यौम आज़ादी मार्काए हक के साथ अहमियत रखता है। जश्न आज़ादी मिशन आज़ादी से मुंसलिक है। 1 अगस्त को मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। 14 अगस्त को तकरीबात में शिरकत करेंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरह सूद को 11 से 9% बढ़ाया जाए। दिसंबर तक शरह सूद को 6% किया जाए। गौहर इजाज का मुतालिबा। इलाकाई मुल्कों के मुकाबले पाकिस्तान में शरह सूद ज्यादा है। शरह सूद कम होने से हुकूमत को भी बचत होगी। हुकूमत शरह सूद में जाने वाले पैसे को अवाम की इस्लाह पर लगाए। ग्रोथ नहीं हो रही। मैशियत इस वक्त ICU में है। हमने तिजारत और एक्सपोर्ट के जरिए आगे निकलना है। शरह सूद का तेल की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। फ़लस्तीन के मुआमले पर मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल अफसोसनाक है। गैर मुस्लिमों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है जिससे गुस्सा पैदा होता है। हम अपने लिए कुछ नहीं पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं। बलूचिस्तान में कीमती धातें और गैस है मगर सूबा खुद इनसे महरूम है। गजा में भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव। इसराइल का गजा के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना 10 घंटे के लिए फौजी हमले रोकने का ऐलान। अल-मवासी, दीर अल-बलाख और गजा में रोजाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक फौजी कार्रवाइयों में वक्फा होगा। इमदादी ट्रकों को भी गजा में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। मिस्र से 100 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन ने फिजा से गजा में इमदाद पहुंचानी शुरू कर दी। गजा में भूख से अमवात पर पोप लियो का इजहार तशवीश। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। पोप लियो ने अपने खिताब में कहा कि ग़िज़ाई किल्लत ने अहले गजा को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। इसराइल मज़ाकरात से निकल गया, नहीं जानता गजा में क्या होगा। हमास यरगमारी को वापस नहीं करना चाहती। अमेरिका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए।
امریکہ غزہ میں مزید امداد بھجوائے گا۔ غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے نیتنیاہو سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہیں چاہتے ایران کے پاس ایٹم بم ہو۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ، کہا پاکستان اور بھارت بڑی جنگ کے قریب تھے، میں نے رکوائی۔ بھارت کے سابق وزیر داخلہ نے پہلگام واقعے میں پاکستان کو کلین چٹ دے دی۔ پہلگام میں حملہ کرنے والوں نے بھارت میں ہی دہشت گردی کی تربیت لی۔ سابق بھارتی وزیر داخلہ کا انکشاف، کہا ہماری حکومت یہ کیوں سمجھتی ہے کہ دہشت گرد پاکستان سے آئے؟ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یورپی مصنوعات پر 15% امریکی ٹیرف عائد ہوگا۔ یورپی یونین امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ یورپی یونین امریکی توانائی شعبے میں $150 ارب کی خریداری کرے گی۔ یورپی یونین امریکی فوجی ساز و سامان خریدے گی۔ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ ہے۔ معاہدہ گاڑیوں کی امریکی صنعت کے لیے بہت اچھا ہوگا، زراعت پر بھی بڑا اثر پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور افغان عبوری وزیر خارجہ امیر متقی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم اور اہل غزہ کی نسل کشی کی مذمت کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک مربوط اسلامی رد عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ شام میں پہلی بار پارلیمانی انتخابات کا اعلان۔ الیکشن 15 سے 20 ستمبر کے درمیان ہوں گے۔ عبوری آئین کے تحت ایک عوامی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو مستقل پارلیمان کے قیام تک کام کرے گی۔ جرمنی میں مسافر ٹرین کو حادثہ، 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی، اسپتال منتقل۔ حکام کے مطابق ٹرین پر 100 افراد سوار تھے۔ نائجیریا میں کشتی الٹ گئی، 13 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ۔ حادثہ نائجیریا کی ریاست نائجر میں پیش آیا۔ کشتی میں تقریباً 100 مسافر سوار تھے۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 26 افراد کو ریسکیو کیا۔ حادثہ کشتی میں زیادہ افراد کے سوار ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر سے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ شمال مغربی ترکیہ میں آگ سے چوتھے بڑے شہر کو خطرہ۔ شہر برسا کے قریب پہاڑوں پر آگ تیزی سے پھیلنے لگی۔ برسا شہر اور دارالحکومت انقرہ کو ملانے والی شاہراہ بند کر دی گئی۔ 1700 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ 1100 سے زائد فائر فائٹرز آپریشن میں مصروف۔